مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ دن ارمان بھائی کے ساتھ میرے لیے بھی اتنا غیر معمولی ثابت ہوگا، ورنہ میں شاید خود کو ذہنی طور پر تیار کر ہی لیتی۔ اب جو اچانک اور غیر متوقع جھٹکا میرے اعصاب کو لگا تھا، اس سے میرے دل و دماغ ہل کر رہ گئے تھے۔ منگنی کی رسم ہونے کے بعد جب مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، مٹھائیاں کھلائی جا رہی تھیں، آفاق بھی کیمرہ سنبھالے آ گیا تھا۔ میں ایک طرف کڑی نبی کی قسمت پر رشک کر رہی تھی، جس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ خوش تھی اور اپنی خوشی کو چھپانے کی وہ کوئی خاص کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ارمان بھائی اور نبیوں کو دیکھنے کے بعد میرا اس بات پر یقین پختہ ہو گیا تھا۔ اسی وقت تصویریں کھینچتے ہوئے آفاق کو میری یاد آئی، تو سبب امی کا پیغام لیے میرے پاس آ گئی۔ تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ امی کیوں بلا رہی ہیں؟ میں نے چونک کر سامنے دیکھا تو امی ایک باوقار سی خاتون کے ساتھ بیٹھی نظر آئیں۔ جا کر پوچھ لو تو بتا دیں گی، صبا کچھ تپ کر بولی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے آفاق کی پکار نظر انداز کر کے امی کے پاس آ گئی۔ جی امی، یہ میری بڑی بیٹی ہے نیلیما۔ امی میرے پاس آتے ہی ان خاتون سے مخاطب ہوئیں۔ انہوں نے شاید مجھے ان سے متعارف کرنے کے لیے ہی بلایا تھا۔ السلام علیکم، میں نے دھیرے سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ کہیں رشتہ تو طے نہیں ہوا ابھی تک؟ بعض خواتین کی پتہ نہیں یہ کون سی عادت ہوتی ہے، کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر پہلا سوال اس کے رشتے کا ہی کرتی ہیں، اور انہوں نے بھی جب ایک دم سے یہ سوال کیا تو میں گڑبڑا سی گئی۔ سمجھ نہیں آیا، رکوں یا چلی جاؤں؟ نہیں ابھی تو، امی جزبز ہو کر کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ تبھی مامی نے نہ جانے کہاں سے آ کر ان کا سوال سن لیا اور امی کی بات کاٹ کر بیچ میں ہی بول پڑی۔ ارے ہوا کیوں نہیں ہے، یہ میری ہونے والی بہو ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ ایک بیٹے کے لیے میرا ارادہ اپنی بانجی کی طرف ہے، اور یہ میرے تیسرے بیٹے کی، وہ بول رہی تھی اور میں حق تک کھڑی تھی۔ میں نے بے اختیار امی کی طرف دیکھا کہ شاید وہی کچھ بول دیں، مگر ان کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ آنکھوں میں تحیر تھا، الجھن تھی، اور لب چھونے کو بےتاب انگنت سوالات۔ یہ تو شکر تھا دادی اس وقت آس پاس نہیں تھی، ورنہ وہ تو موقع محل دیکھے بغیر ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ مامی اب اس خاتون سے اپنے بیٹوں کی شادی کے منصوبوں پر بات کر رہی تھی۔ میں بمشکل اپنا ٹھنڈا وجود سنبھالتی ایک کرسی پر آ بیٹھی تھی، اور پھر آنے کے وقت تک اس سے نہیں اٹھی۔